نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد آپ کی جو مدنی زندگی ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مدینہ پہنچ کر ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا عمل شروع کیا تھا، اور پھر پہلا کام مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا، یہود کے ساتھ معاہدات کیے گئے، اور پھر فوجی دستوں کی نقل و حرکت شروع ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، آپ کے احکام کو نافذ کرتے رہے، اور آپ کے دیے گئے طریقے زندگی کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنائے رکھے۔ مواخات میں جو ایک انصار اور ایک مہاجر کی مواخات تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور سہل بن حنیف کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض علماء نے مکہ میں بھی مہاجرین کے درمیان مواخات کا ذکر کیا ہے، مثلا حمزہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخات، لیکن بہرحال مینلی جو یہ مدنی مواخات ہے اسی کے معاشرے پر زیادہ اثرات مرتب ہوئے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کی سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے اور یہود کے ساتھ ٹریٹی وغیرہ کے بعد ایک باقاعدہ جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کا ایک شکل اختیار کرنے لگ گئی مدینہ کی ریاست، اور خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد، اور غزوہ بدر کے بعد مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر بھی ابھر رہے تھے۔ وہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور بالکل ایک انپریڈکٹڈ وہ ایک واقعہ تھا کہ بدر میں اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار جو ہیں وہ مارے جائیں۔ تو اس کے بعد جو دشمن قبائل، ارد گرد کے قبائل اور قریش مکہ کچھ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد تو بہت ہی تیز ہو گئے، ان دا سینس کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی ہر وقت کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی شرارت، کسی نہ کسی قسم کا ایک انہوں نے کر رکھا ہوتا تھا ارادہ۔ تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی کچھ جو مجاہدین کی، کبھی مہاجرین کبھی انصار مہاجرین ملا کر، کبھی صرف انصار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے ارد گرد، اور ویجیلنٹ رہنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ کون سا قبیلہ ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوا ہے، آپ کو سیرہ اگر یاد ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملتی تھی کہ فلاں قبیلہ مدینہ پر ریڈ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پری ایمپٹیو اٹیک کے طور پر آپ اپنی فوجوں کو یا فوجی دستوں کو آپ بھیجتے تھے، اور ہوتا یہی تھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ آ رہا ہے تو وہ پہلے ہی ڈسپرس ہو جاتے تھے اور جنگ ہوتی ہی نہیں تھی، اور بہت مواقع پر پھر ان کے جانور اور مال غنیمت مسلمان لے کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس سریہ یا غزوہ میں علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور یا کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سریہ کمانڈ کرنے کے لیے یا کہیں بھیجا ہے۔ تو غزوہ العشیرہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی رضی اللہ عنہ غزوۃ العشیرہ میں ساتھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں قیام کیا تو ہم نے بنو مدلج کے کچھ لوگوں کو نخلستان میں کام کرتے دیکھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کچھ دیر ان کو دیکھا، پھر ہم پر نیند نے غلبہ کیا تو ہم کھجور کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بنجر جگہ پر مٹی پر ہی سو گئے۔ ہم سوتے رہے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاؤں سے ہلایا اور جگا دیا۔ اس بنجر جگہ پر ہم مٹی سے اٹ گئے تھے
اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کے لقب سے نوازا کیونکہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں 2 بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو قوم سمود کا احیمر نامی شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص جس کی تم سے یہاں مٹ بھیڑ ہوگی۔ وہ شخص تمہارے سر پر چوٹ لگائے گا اور اس کی وجہ سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ماضی کی خبروں اور کچھ فیوچر کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے یہ احادیث وقتاً فوقتاً ہم سیرہ میں اور صحابہ کرام کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جہاں تک ابو تراب کے جو لقب ہے اس کا ایک وجہ تسمیہ، ایک تو وہ پیچھے بتائی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو کچھ ناچاکی ہوئی اور اس وقت، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہو، لیکن جو زیادہ راجح ہے وہ پہلے والی بات ہے کہ اس وقت دیا گیا تھا یہ لقب۔ پھر غزوہ بدر، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل تواریخ متفق ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات و سرایا میں نہایت مستعدی کے ساتھ شریک ہوئے، اور تبوک میں بھی اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اب مدینہ میں اپنے ساری جو فیملی ہے، اور یہ لمبا سفر تھا نا اور بہت دور کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق تو 6 months کے بعد، آپ 6 مہینے کے بعد آپ واپس لوٹے تھے۔ تو اس وقت جو مدینہ کے والی تھے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ اسپیشلی پیچھے آپ کے گھر والوں کی، ازواج مطہرات کی اور آپ کی اولادوں میں سے جو بھی اس وقت موجود تھے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑے گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ باقی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور بدر کے دن تو جو ابتدائی مبارزہ ہے 1 on 1 جو ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اٹھ کھڑے ہو، حمزہ اٹھو، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کچھ زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ انہی زخموں سے شہید بھی ہو گئے تھے۔ پھر غزوہ بدر کے جلد ہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سیدہ فاطمہ سے نکاح کی درخواست کر رکھی تھی، تو میری بھی ایک لونڈی تھی، تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی درخواست کی جا رہی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو وہ بولی کہ بھلا اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ آپ بھی جائیں اور آپ بھی جا کر درخواست دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی شادی آپ سے کر دیں۔ تو میں نے کہا میں کس بنیاد پر شادی کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ضرور جائیں تو صحیح، آپ ان کی خدمت میں جائیں، وہ یقیناً آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کر دیں گے۔ تو اللہ کی قسم وہ جو لونڈی تھی وہ مجھے بار بار امید دلاتی رہی، آخر کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جا کے بیٹھ گیا، لیکن میرے میں ہمت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے کہ میں اپنی بات، اپنی خواہش یا مدعا جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیسے آنا ہوا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی سی زرہ تھی، اس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ بہرحال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی ہاں وہ زرہ میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس زرہ کے بدلے تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔
فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر بس یہی تھا۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک چادر، ایک مشکیزہ اور چمڑے کا ایک تکیہ جو اذخر بوٹی سے بھر کر بنایا گیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا فرمایا۔ بعض روایات میں ایک چکی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اور روایات میں ہے کہ یہ جو زرہ تھی یہ بازار میں علی رضی اللہ عنہ بیچنے لے کر گئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا تھا، اور جب خرید لی تھی اور 400 درہم دے دیے تو پھر وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ اب یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ نے جا کر یہ ساری بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی خیر و بھلائی کی دعا فرمائی۔ پھر نکاح ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ ہیں نساء الجنہ کی، ٹھیک ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے معاملات میں شریک تھی۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ام ایمن، میرے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ تو میں نے کہا وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا ہے، یعنی آپ ان کو علی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام ایمن، تو یعنی کزن سے اپنے بچے کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، پھر فرمایا فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر وہ لجاتی شرماتی ہوئی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے اپنے اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے تو اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا، دریافت فرمایا کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں ہوں۔ فرمایا اسماء ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اسماء بنت عمیس ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کے سلسلے میں ان کی عزت افزائی کے لیے آئی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس سے ایک بات بڑی خوبصورت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد سے بہت اویئر رہتے تھے۔ کسی انسان کو یہ ہے نا کہ پاس سے گزرتے گزرتے کسی کو اگنور کر کے گزر جانا، یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں ہمیں ملتا۔ ہمیں ملتا ہے کنسرنڈ، ہمیں ملتا ہے الرٹ، ہمیں ملتا ہے ہر بندے کو توجہ دینا، کوئی نہ کوئی بات ہر بندے سے ایسی کر کے گزرنا کہ جو اس کے دل میں بیٹھ جائے، جو اس کے دل میں ٹھہر جائے۔ تو آپ کہیں آ رہے ہوتے ہیں، آپ راستے میں گزر رہے ہیں لوگوں کے پاس سے، لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں تو ایک مسکراہٹ دے کر گزرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی میں آپ اپنی ایک بڑی ہی پازیٹیو پریزنس فیل کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں کہ بس میرا کام تو میرا فلانے دفتر میں میرا کام ہے تو بس اب ارد گرد اس وقت جو جن لوگوں کے پاس سے میں گزر رہا ہوں ان کے ساتھ تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملتے ہوئے اور سلام دعا کرتے ہوئے ہمیں گزرنا چاہیے، الوف ہو کے اور بالکل اجنبیوں کی طرح سے۔ ہم لوگ جب یہاں کسی ایک اپنے اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم پھر بھی اس چیز کو پریکٹس کر لیتے ہیں، ہم پھر بھی لوگوں کو مل لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہاں پر بھی الوفنس کی ایک جو ہے نا فضا بعض اوقات بنتی ہوئی نظر آتی بھی ہے، لیکن مور آفن دین ناٹ وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے ادارے میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، کہیں آپ کو صرف وہ بچہ سلام کرے گا جو کلاس میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو صرف وہ بندہ سلام کرے گا جس کا دفتر میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ یا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ کسی اور کو آپ کریں تو پھر وہ بھی حیران پریشان ہو کے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کیا میں آپ کو جانتی ہوں، ڈو آئی نو یو؟ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا اخلاق بہرحال نہیں ہے جو ہمارے ہاں بالکل ایسے رائج ہو گیا ہے اور نارملائز ہو گیا ہے۔ پھر ولیمہ، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی پر ولیمہ تو ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ولیمہ جو ہے، جب آپ ولیمہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے دوہری عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم آٹومیٹیکلی آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے. اور دوسری آپ ولیمہ کرتے ہیں تو آپ سنت پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دوہری عبادت ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, یہاں پہ آپ کی کتاب میں سعد لکھا ہوا ہے, یہ سعد بن عبادہ ہیں اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بہت ہی ایک نیک انسان تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرے ذمے ایک مینڈھا ہے. اب سب کو پتا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو نہیں ہے کچھ بھی ولیمہ کے لیے, تو انہوں نے مینڈھا دیا. انصار کے کچھ لوگ مکئی کا آٹا لے آئے. جب شادی کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, اس سے وضو کیا, باقی علی رضی اللہ عنہ کے اوپر انڈیل دیا اور فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت عطا فرما اور ان کے بچوں میں بھی برکت عطا فرما. پھر جو آئلی زندگی ہے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, وہ مشکلات اور مشقت سے اور سخت ایک جو ہے نا وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہے سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات, سخت زندگی تھی. کوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس مین ہونا, آپ کے اختیار میں مدینہ کے اس وقت تمام جو غنائم اور جو کچھ جو آ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. کسی نے اعتراض نہیں کرنا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو اگر کچھ کمفرٹیبل کر لیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمفرٹیبل کرنا تو دور کی بات, جو ان کا باقی معاشرے کے ساتھ کوئی حق بنتا تھا جو کسی باقیوں کو تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا. لہٰذا ابتدائی زندگی جو ہے وہ انتہائی تنگی کی زندگی تھی. تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا. تو میں گھر سے باہر نکلا, راستے میں ایک دینار پڑا نظر آیا. میں ایک لمحے کے لیے رکا, اسے اٹھانے یا نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا. پھر میں نے حالات کی تنگی کے باعث اٹھا لیا اور بار برداری والوں سے آٹا خریدا اور فاطمہ کے پاس لے آیا. میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکا لو. جو سین ہے نا جو یہاں پر پکچرائز کیا گیا ہے, اس کو سوچ کر جب میں نے اس کو پڑھا تو میں تھوڑی دیر میں آگے پڑھ ہی نہیں سکی. وہ اتنا ایک ویوڈ ہے اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ گوندنے لگی جبکہ وہ کمزوری اور تکلیف میں مبتلا تھیں. ان کے سر کے بال لٹک رہے تھے اور برتن کے کنارے پر لگ رہے تھے. انہوں نے روٹی پکائی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا اور انہیں یہ ساری سرگزشت سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ, یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا کہ آپ نے دینار راستے سے اٹھایا اور جو آپ کو گرا پڑا ملا اور آپ نے اس سے کچھ آٹا خریدا. باقی ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف اور ان کا سارا مشقت, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. امام شعبی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے شادی کی. ہمارے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال تھی, اس کے سوا کوئی بستر نہیں تھا. رات کو ہم اسی پر سوتے تھے اور دن کو اسی پر چارہ ڈال کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلا دیتے تھے. ہمارے پاس کوئی خدمتگار بھی نہیں تھا. دن میں وہ جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے, اب یہ چیزیں ہمارے لیے نا اب انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں رہ گئیں, بیونڈ امیجنیشن ہے. ایون ہمارا جو پورسٹ بھی ہے نا اس کی بھی یہ حالت نہیں ہے. تو وہاں یہ حالت تھی اور ان لوگوں کی تھی کہ جو جنت کے سردار ہیں. لہٰذا دنیا کا ملنا نہ ملنا, کم ہونا زیادہ ہونا, اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کا یہ معیارات نہیں ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں ایک دفعہ مدینہ میں سخت بھوک کا شکار ہوا. کسی مزدوری کی تلاش میں مضافات میں نکل کھڑا ہوا. ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت نے خشک مٹی جمع کر رکھی ہے, وہ اس کا گارا بنانا چاہتی ہے. میں اس کے پاس پہنچا. مٹی پر پانی کا ایک ڈول ڈالنے پر ایک کھجور کا معاوضہ طے ہوا. یعنی وہ ڈول جو تھا وہ پہلے کھینچ کے لانا ہے کسی کنویں سے لا کے, تو اس کے اوپر ڈالنا ہے تو ایک کھجور ملے گی ایک ڈول کی. میں 16 ڈول کھینچ کر لایا, میرے دونوں ہاتھ سوج گئے. پھر میں اس کے پاس گیا اور دونوں ہتھیلیاں ملا کر سامنے کر دیں. اس نے گن کر 16 کھجوریں میرے ہاتھ پہ رکھ دیں. میں واپس آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور انہیں یہ واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں. اس واقعے میں ان سخت حالات کا ذکر ملتا ہے
کہ جس کا سامنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے ابتدائی دور میں کیا ہے، اور اس سے ہمیں ایک بہت سنہری سبق حاصل ہوتا ہے کہ تنگی کے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نہ مانگنے والا بن جانا چاہیے، نہ رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے نکل کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور پھر یہ کہ 16 کھجوریں کیا ہوتی ہیں، 16 کھجوریں، لیکن وہ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شریک کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ رکھا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو کیا ہی بات ہے ان کی، کہ انسان کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنی تھوڑے سے ٹائم میں وہ ہمیں کیا کچھ سکھا گئی ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صبر ہے، حوصلہ ہے، بھوک کی برداشت ہے، گھر کا مشقت والا کام ہے، دوسری طرف بچے بھی پیدا کیے ہیں، بچے پالے ہیں، اور تیسری طرف غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو اس کے اوپر پانی ڈال کر اور اس پر میں وہ راکھ ڈال کر وہ ساری فرسٹ ایڈ بھی خود کی ہے۔ کس قدر منفرد اور یونیک یہ خواتین تھیں۔ تو انتہائی سادہ زندگی تھی، عیش و عشرت کا کوئی تصور تک نہ تھا، بلکہ تنگی اور اسرت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو ان کی جو سخت زندگی کا آئینہ ہے وہ اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن شدید تھکاوٹ کی وجہ سے جب قیدیوں میں سے ایک خادم مانگا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو علی رضی اللہ عنہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں اور سینے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد گرامی کی خدمت میں کچھ قیدی بھیج دیے ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے ایک خادم ہی مانگ لاؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم چکی پیستے پیستے میرے دونوں ہاتھ سوج گئے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے دریافت فرمایا کیسے آئی ہو بیٹی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی۔ پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے پہنچے، یعنی خدمتگار مانگنے گئی تھیں لیکن سلام کر کے واپس آ گئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوبارہ دونوں گئے تو علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں بیمار رہتا ہوں، سینے میں تکلیف ہے۔ پھر میں نے عرض کی چکی پیسنے کے نتیجے میں میرے ہاتھوں پر ورم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ قیدیوں اور فراخی سے نوازا ہے، ہمیں بھی ایک خادم عطا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفہ کو بھوکا چھوڑ دوں؟ ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں قیدی فروخت کر کے ان کی آمدنی اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ وہ دونوں واپس چلے آئے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اپنے اوپر چادر لیے لیٹے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ اگر وہ اپنا سر ڈھانپتے تو دونوں کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگے ہو جاتے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ رہو۔ پھر فرمایا تم نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دونوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ہیں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور جب سوتے وقت بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ نماز کے بعد کی 2 روایات ملتی ہیں، ایک 10 مرتبہ والی اور ایک یہی 33 اور 34 مرتبہ والی۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ریگولر روٹین تو 33 اور 34 ہونی چاہیے، لیکن کبھی اگر آپ کو بہت جلدی ہے یا آپ نے کہیں پہنچنا ہے یا کوئی وجہ ہے کہ آپ تسبیحات مکمل نہیں کر پا رہے تو پھر 33 کی بجائے آپ 10 پہ آ جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کریں ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا علی رضی اللہ عنہ نے بہت گہرا اثر لیا۔ جو بھی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بحیثیت چچا زاد بھائی کے، بحیثیت
اپنے امتی کے اور بحیثیت اپنے داماد کے کی ہے وہ زندگی بھر علی رضی اللہ عنہ کے کام آئی ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ مبارک کلمات سکھائے میں نے انہیں پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا، یعنی رات کو سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد ہمیشہ اور ہر حال میں پڑھتا رہا. تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ کیا صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں صفین کی رات بھی میں نے ان کو پڑھنا نہیں چھوڑا. پھر اسی طرح سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے جگانے کے لیے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری روحیں ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، تو وہ جب اگر چاہے گا تو ہمیں جگا دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی ایک وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ چاہے ان کی اپنی اوپر پڑ رہی ہے بات کہ میری ایک بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند نہ فرمایا، لیکن کیونکہ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں یہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے بہت شوقین تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا بڑا فرض ہے جو ان کے اوپر عائد ہے. صحابی ہونا کوئی صرف پریویلیج نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو انہوں نے یہ بات جو ہے یہ بتا دی. بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اللہ عالم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ سے جو محبت ہے اور تعلق ہے اس کا بھی یہاں پر ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ باپ بیٹی کا کیسا تعلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی غزوہ یا سفر پر تشریف لے جانے لگتے تو ازواج مطہرات جو مدینہ میں ہوتی ان کو ملتے، جن کو بھی ملنے کے بعد اینڈ میں آخری گھر سفر سے پہلے جس میں سے آپ نکلتے تھے وہ سیدہ فاطمہ کا تھا. اینڈ میں ان کو ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن آداب اور اخلاق میں فاطمہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی تھیں تو آپ ان سے کھڑے ہو کر ملتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیسے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے. تو والدین جو افیکشن شو کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی وہی بچوں کو اپنے سکھاتے ہیں جو وہ خود بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. جو بچے اپنے فرض کریں وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک اتنا دردناک جو المناک واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر یہ وہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ جو بچہ ہے وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو پیٹتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ بڑا ہوا ہے تو وہ بھی وائلنٹ اور اگریسو اور ٹربل میکر ہی رہا ہے ہمیشہ ساری زندگی سے. تو یہ ہوتا ہے. آپ ایز رول ماڈل آپ کا بچہ آپ کی جو ڈانٹ ہے، آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کا جو فزیکل ایکشن ہے اس کو بھی کاپی کرتا ہے، اس کو بھی وہ امیٹیٹ کرتا ہے. اور یہ یوں ہی تو نہیں کہا گیا کہ یہ والدین ہیں جو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. والدین تو ایسا ٹھپا لگاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ وہی چیز آپ کو بچے میں نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ پھر وہ انوائرمنٹ سے کوئی چیز اور سیکھتا ہے ورنہ وہ وہی ہوتا ہے جو اس نے اپنے والدین کو دیکھا ہوتا ہے. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک حقیقی محبت کا ایک بانڈ تھا، ایک جذبہ تھا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عرب کلچر تھا شادیاں کرنے کا، تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی ہی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا. تو تب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اب اس کی بھی دو ایک وہ بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام میں بہرحال شادی جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور کہاں ابو جہل کی بیٹی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسکلوسیو بھی ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک رکھا کہ میری بیٹی فاطمہ کو یہ تکلیف نہ دی جائے، تو بھی جیسے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری سر آنکھوں پر. یعنی ہم یہ کہیں وہ ہستی کہ جو اپنی بیٹی کو خادم نہیں دے رہی، وہ ہستی جو اپنی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی پرکس نہیں دے رہی، تو کوئی پریویلیج نہیں دے رہی، اور ایک اگر اس بات پر کہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات، اور اس سے اگر انہوں نے اپنے اس داماد کو روکا ہے کہ جو ان کا چچا کا بیٹا بھی ہے، تو اس میں کیا ایشو ہے؟ ہم لوگوں کو زیادہ ہماری جرتیں بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایسے کامنٹس دے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں میں بہت رہنا چاہیے محتاط. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے کچھ الفاظ روایت کیے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تمام خواتین میں پسندیدہ ترین شخصیت فاطمہ اور تمام مردوں میں پسندیدہ ترین فرد علی رضی اللہ عنہ تھے. بہرحال ہمیں دوسری روایات سے وہ جو عمرو بن العاص نے جب پوچھا تھا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ، اور پھر فرمایا عائشہ کا باپ، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ. تو اس میں ہر چیز میں تطبیق جو ہے وہ ممکن ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ گھر والوں میں سے اپنی فیملی کی خواتین میں فاطمہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں علی رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات میں عائشہ رضی اللہ عنہ یا جنرلی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی طرح سے جو صحابہ ہیں ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اس طرح کی تطبیق جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی سیادت کی خبر ہمیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کی تمام عورتوں میں یہ 4 خواتین نہایت عزت و افتخار کا درجہ رکھتی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ زوجہ فرعون. پھر حسن اور حسین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتی فی الدنیا، یہ دونوں میرے اس دنیا کے خوشبودار پھول ہیں. حسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول اور اہل جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں. ان کی ولادت کے بارے میں مختلف سن بتائے گئے ہیں، لیکن ایک جو ترجیحاً ذکر ہے وہ سن 4 ہجری کا ہے. ٹھیک ہے، بعض نے سن 3 ہجری کہا ہے اور بعض نے سن 4 ہجری کہا ہے، اور وفات ان کی سن 50 ہجری میں ہوئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں جنگجو تھا، مجھے جنگ پسند تھی، تو میں نے حرب نام رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ حرب نام رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا بل ہوا حسن، یہ حسن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیز نام کو ایک خوبصورت، حسن میننگ بیوٹی، ٹھیک ہے، اور حسین میننگ لٹل بیوٹی، تصغیر ہے نا حسن کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام رکھے، بچوں کو اٹھایا، بوسہ دیا. اور ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے نومولود حسن رضی اللہ عنہ کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان پڑھی. اب یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 5105 ہے، اور اگر آپ اس کی تخریج دیکھیں گے تو بعض جگہ پر آپ کو یہ ملے گی حسن، اور بعض جگہ پہ آپ کو ملے گی ضعیف، اور بعض جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ علامہ البانی نے اسی حدیث کو حسن کہا ہے، اور بعض جگہ پہ ملے گا علامہ البانی نے ہی اسی حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو اس میں جو درست ترین رائے ہے وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابتداً اس کو حسن کہا، پھر رجوع کیا اور اس کو ضعیف ہی قرار دیا. تو درست رائے یہی ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، کانوں میں اذان دینے والی. لیکن
علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ اس حدیث پر بیسڈ، چاہے یہ ضعیفی ہے تو یہ ایک عمل چلا آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم بدعت نہیں کہتے، لیکن ہم اس کو ایسا سنت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ضعیف حدیث پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہو جاتا ہے کہ اذان نہیں دی بچے کے کان میں اور کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو دلوا لیں، اگر کوئی نہیں دلواتا تو بھی حرج نہیں ہے. پھر برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو گود میں لیا، بلکہ گردن مبارک پر بٹھایا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس عالم میں دیکھا کہ حسن بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے. میں نے دیکھا آپ ایک بار حسن کو اور ایک بار لوگوں کو دیکھتے، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے. اور یہی ہوا. سن 41 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلافت دے دی، خود دستبردار ہو گئے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. اور حلیہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے حسن رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. اور ایک مرتبہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور ان کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے میرے والد آپ پر قربان، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یہ علی کے مشابہ نہیں ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے اور وہ سن کر یہ بات تو ہنس رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ دوسرے صاحبزادے ہیں اور ان کی ولادت اگر حضرت حسن کی سن 4 ہجری میں ہوئی ہے تو ان کی بھی 4 ہجری میں ہی بتائی جاتی ہے. دونوں بھائیوں میں 10 ماہ کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو سن 61 ہجری میں 10 محرم کو عراق میں کربلا کے مقام پر یہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بھی کچھ احادیث، کچھ واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی یعلا العامری کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضیافت میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لینا چاہا لیکن وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی ہنسی میں انہیں گود میں اٹھا لیا، پھر ان کا ایک ہاتھ اپنی گردن مبارک کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا، پھر انہیں بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، حسین میرا نواسا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مشترکہ مناقب کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے حج کے موقع پر عراق کے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ کیا حالت احرام میں مکھی کو ہلاک کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا واہ عجبا، کیسی عجیب بات ہے کہ اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ انہوں نے بنت رسول اللہ کے صاحبزادے کو شہید کیا. یعنی صحابہ جو تھے نا اکابر، وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سارا ذمہ در اصل کس کا ہے، اس کو انیشیٹ کس نے کیا، اس ساری چیز کو، جس کی وجہ سے اینڈ میں پھر سیدنا حسین کی شہادت ہوتی ہے اور پھر اپنے وعدے سے بھی ہٹ گئے، چھوڑ دیا. اور وہ جو ایک 4 سال کے بعد ایک ان کے اندر گلٹ اٹھا ہے اور ندامت اٹھی اور پھر یہ میدان کربلا میں جا کے روئے ہیں اور معافیاں مانگی ہیں وہاں پر، تو وہ وہاں سے پھر ایک نیا وہ مذہب کے طور پر ایک جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے. لیکن صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ انہوں نے مارا ہے، یعنی انیشیٹرز یہ ہیں ساری چیز کے. پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا.
یہ دونوں حسن اور حسین ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری خوبصورت جو حدیث ہے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کہ میں نے اپنے والد بریدہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین آ گئے، وہ دونوں سرخ قمیضیں پہنے ہوئے تھے اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، پیروں کے اندر آ رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے آگے بٹھا دیا، پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی پیار سے پڑھی کہ میں ممبر سے اتر آیا ہوں، میں نہیں رہ سکا ان کی محبت میں نے ان کو اٹھا لیا ہے کہ میں صبر نہیں کر سکا اور میں نے اپنی بات روک کر انہیں اٹھا لیا ہے۔ پھر جس کو حدیث قصا کہا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ قصا یعنی چادر والی حدیث کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے اور آپ کے جسم مبارک پر نقش و نگار والی ایک چادر کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو اس چادر سے ڈھانپ لیا اور پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی لغو بات کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف کر دے۔ اب یہاں پر اس سے یہ بہرحال کہیں سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ صرف یہی اہل بیت ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ ازواج مطہرات کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے۔ آپ سورۃ الاحزاب میں ادھر جا کے پڑھیں نا تو آگے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور پیچھے سے بھی ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ عموماً لوگ بیٹی کو اہل بیت میں نہیں سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر تو سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا اور یہ اناؤنس کیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ علماء کا اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایک تو اہل بیت ہے نا جن پر صدقہ حرام ہے، ازواج مطہرات اس سے ایگزمپٹڈ ہیں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا نے صدقے کا گوشت بکری کا بھیجا تھا سیدہ عائشہ کو تو انہوں نے واپس نہیں لوٹایا، ان پر حرام ہوتا تو وہ کہتی نا کہ ہم لوگ نہیں لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا ہے کہ گھر میں کچھ ہے تو پھر ان کو پتا تھا کہ انہوں نے نہیں کھانا، تو پھر انہوں نے پرٹیکولرلی بتایا، اسپیسیفائی کیا کہ صدقے کا گوشت ہے جو بریرہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، یعنی کسی نے بریرہ کو دیا تھا نا، بریرہ کے لیے صدقہ تھا۔ جب بریرہ نے اپنی ملکیت میں سے کچھ گوشت ہمیں دیا تو وہ تو صدقہ نہیں ہے، وہ تو تحفہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے صدقہ لینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف غزوات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا ہے۔ غزوہ بدر ہم دیکھا ہے، غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا علی بن ابی طالب اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی تھی، اور یہ طلحہ بن عثمان جو ہے نا اس کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا اور للکارتا تھا بار بار، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایسا اس کے اوپر حملہ کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پہ گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا۔ ادھر مسلمان جو ہے نا وہ اپنے کیمپ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ کس وقت اب علی طلحہ بن عثمان کو قتل کرتے ہیں، تو ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ واپس لوٹ آئے اس کو قتل کیے بغیر۔ تو انہوں نے پوچھا تو واپس آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو وہ مجھے اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگ گیا تھا، یعنی منتیں ترلے کرنے لگ گیا تھا مرتے وقت، اور دوسرے اس کا سطر کھل گیا تھا، تو مجھے اس کی حالت دیکھ کے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ اب میں اس کو قتل کروں تو میں چھوڑ آیا ہوں اسے۔ یہ ہوتی ہے گریس، یہ ہوتا ہے انسان کا اپنے اوپر ہر وقت اپنے اوپر سیلف کنٹرول۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسن سلوک، بالکل، میدان جنگ کے اندر بالکل
پھر ابھی جیسا کہ مینشن ہوا کہ احد کے دن دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے کیے تو آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے ہی آپ کی مرہم پٹی کی تھی اور آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا تھا۔ اور اس مارکے میں علی رضی اللہ عنہ کی بہادری بہت واضح ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب پانسا پلٹا تو ایک خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو خیال کیا کہ اب آپ کے بعد زندگی بیکار ہے، تو اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکے۔ جب غبار چھٹ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت نظر آئے۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور اس روز علی رضی اللہ عنہ کو 16 زخم لگے تھے۔ پھر وہ جو نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کفار مکہ ابو سفیان کی قیادت میں کہیں واپس مدینہ آنے کا تو نہیں سوچ رہے، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا، کسی سٹیج پہ ان کو خیال آنا ہی تھا کہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم نے قیدی بنائے، نہ ہم نے مال غنیمت لوٹا، نہ ہم نے مدینہ کو ریڈ کیا، ہم کر کے کیا آئے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ احد نہ فتح تھی نہ شکست تھی فار بوتھ سائڈز۔ مال غنیمت بھی لوٹا تو مسلمانوں نے لوٹا، میدان جنگ سے بھاگے اگر تو کفار بھاگے۔ یہی ہوتے ہیں نا سائنس اس چیز کے کہ فتح ہوئی ہے کہ شکست ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا تھا کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں کو ہانک رہے ہوئے تو پھر وہ ادھر آ رہے ہیں مدینہ، اور اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ساتھ چلایا ہوا ہے، ان کو ریسٹ دے رہے ہیں، تو پھر وہ واپس مکہ جا رہے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ اونٹوں پہ سوار تھے اور جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے رپورٹ کیا۔ حمراء الاسد میں بھی غزوہ احد کی تکمیل کا جو غزوہ ہے، سن 3 ہجری میں شوال کی 15 تاریخ کو مسلمان جو ہیں وہ غزوہ احد سے واپس آئے تھے۔ اگلی صبح لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن پر حملے کے لیے فوراً تیاری کی جائے۔ اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ احزاب میں بھی پیش تھے آپ کی بہادری۔ عمر بن عبد ود سیرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ بہت بڑا واریر تھا، اور آ کے تو کہتا تھا، بڑا ہی ہائپر ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون آئے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ عمر بن عبد ود ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب اس نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تو کیا ہوا اگر عمر بن عبد ود ہے؟ اور پھر وہ علی رضی اللہ عنہ گئے تو اس نے کہا کہ تم تو ابو طالب کے بیٹے ہو، وہ تو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں تو تم سے لڑنا چاہتا ہوں اور میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ اور بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا، اور پھر اس کی جو لاش ہے وہ خندق میں گری رہی۔ پھر ان کافروں نے کہا کہ ہمیں لاش نکالنے دو، ہم پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں لاشوں کو اوپر پیسے لیتے، تم آؤ اور آ کے اپنی لاش اٹھا کے لے جاؤ اور اس کو ایک ڈیسنٹ بیریل دے دو۔ پھر عذاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور اس محاصرے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا تھا، یعنی بنو قریظہ کے محاصرے میں، اے لشکر ایمان۔ پھر وہ آگے بڑھے اور زبیر بن عوام بھی آگے بڑھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں وہ مزہ چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا تھا، یا میں ان کے قلعوں کے اندر گھس جاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سعد بن معاذ کا فیصلہ تسلیم ہے، یعنی یہ یہود نے کہا تھا۔ تو اس طرح یہ جو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کو اے لشکر ایمان کے بہترین نام سے پکارا ہے نا، اس کے نتیجے میں ایک عقیدے کی سچائی اور عمل کی بہتری اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بہرحال جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں، تو قتل کرنے کی ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پوری کی تھی۔ پھر صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو محمد رسول اللہ پر سہیل بن عمرو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں خود۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے ہی نتیجے میں تھا۔ پھر ایک اور واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی کا، عمرۃ القضاء کے بعد کا واقعہ یہ کہ جب آپ نے وہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کے پیچھے پیچھے آئیں اور آپ کو چچا چچا کہہ کر بلا رہی تھیں، اور وہ ادھر ہی تھیں مکہ میں، اور وہ اب مکہ میں کفار کے درمیان نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا بچی کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ اس کو تو تم پالو گی، ہم پالیں گے۔ تو زید بن حارثہ نے کہا کہ وہ میرے مواخات میں بھائی تھے، مجھے مکہ کی مواخات تھی، تو اس لیے میں ان کو رکھوں گا۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، تو لہٰذا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دی بچی پالنے کے لیے، اور فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہے، خالتو بمنزلۃ الام، ٹھیک ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت منی و انا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم خلقت اور اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ سب کو اپنی اپنی جگہ پر ایلیویٹ کر دیا، سب کو ایک تسلی دے دی، اور جعفر رضی اللہ عنہ کو بچی دینے کی ایک بڑی معقول وجہ بھی بتا دی۔ اور اس سے اسلامک لا بھی بہت سے ڈرائیو ہوئے ہیں کہ اگر بچے کے وارث میں صرف ایک طرف پھپھی اور ایک طرف خالہ ہے تو بہت سے ایسے جو سیناریوز ہوتے ہیں ان میں پھر ہمارے فقہا بچہ جو ہے وہ خالہ کو دیتے ہیں۔ اگر نومولود ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خالہ کو دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ مامتا ہوگی کہ میری بہن کا بچہ ہے۔ پھپھی چاہے جتنی بھی محبت کرے، بہرحال اللہ عالم نہیں کر پاتی بیچاری۔ پھر غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر ہی میں فاتح خیبر کا لقب آپ کو ملتا ہے۔ سن 7 ہجری میں محرم میں یہ غزوہ ہوا، اور اس میں علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی دھاک اس وقت بیٹھی جب ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بہت سارے قلعے فتح ہو چکے تھے، غموس کا قلعہ 1 مہینے کا محاصرہ ہو چکا تھا، اور اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کا شکار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسی کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ تو لوگوں نے ساری رات یہ چہمہ گوئیاں کرتے گزاری کہ دیکھیں جھنڈا کس خوش نصیب کو ملتا ہے، اور سب کا دل تھا کہ مجھے بھی ملے۔ تو صبح ہوئی تو تمام مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، تو وہ اس طرح آئے کہ ایک انصاری ان کو پکڑ کے لے کر آئے، ان کی آنکھیں ایسے بند ہوئی تھیں، انفیکٹڈ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سپٹ، اپنا لعاب دہن لگایا ان کی آنکھوں میں اور ان کے لیے دعا کی، اور وہ ایسے صحت یاب ہوئے کہ گویا کبھی انہیں تکلیف تھی ہی نہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائیں میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ جاؤ، جب ان کی حویلی میں پہنچو تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں ان کے بارے میں اللہ کا حق بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اگر اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ خیبر کے کیا غنائم، اور وہ کیا غنائم تھے، وہ سب ایک طرف، اور ایک یہودی ایمان لائے تمہارے لیے وہ ایک طرف۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ اپنے مشن پر روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ یہودیوں کا سردار مرحب مقابلے کے لیے سامنے آیا، وہ کہہ رہا تھا سارے خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، تجربہ کار ہوں، بہادر ہوں، جب جنگوں میں مقابلہ ہو تو پھر شعلے ہی شعلے نظر آتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، جنگل کے خوفناک شیر کی مانند میں سا کے ساتھ پورا وزن دیتا ہوں اور بڑے پیمانے پر قتل کیا کرتا ہوں۔
پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مرحب کے سر پر چوٹ لگائی اور اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دروازہ تھا اس کا وہ آپ نے اکھاڑا ہے اور اس کو ڈھال بنا کر استعمال کیا ہے تھرو آؤٹ اس دن کی جنگ میں، اور پھر اس کو جنگ کے بعد اس کو پھینکا ایک طرف، اور ایک صحابی غالباً انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 3 4 5 لوگ جو ہیں اٹھا کے اس کو ہلانے کی کوشش، ہم دروازے کو ہلا نہ سکے، اٹھا نہ سکے۔ دوران جنگ اتنے چارج اور اتنا وہ تھا، طاقت تھی اتنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ پھر فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ، پھر قریش کے لیے جو جاسوسی کی ایک کوشش کی تھی، اور بڑے ہی بھولے بھالے وہ خالص مخلص مسلمان تھے، حاطب بن ابی بلتع، ان سے جو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام اور مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہوگی، اس کو پکڑو اور اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی جو کہ ان کی بہن ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پناہ دی اپنے سسرال میں سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو ان کو قتل کروں گا، تو ام ہانی نے ان کو چھپایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ساری بات بتائی، تو آپ نے فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جنہیں تم نے پناہ دی، علی انہیں قتل نہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک شخص تھا حویرث بن نقیس بن وہب، یہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اسے قتل کیا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی بنو جزیمہ کے کیس میں، اور انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ان کی سٹیٹمنٹ کو، وہ اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کو سمجھ نہ آئی اور وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے، اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ہی جو جانی و مالی نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور جو صلح صفائی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے ہی کروائی تھی۔ پھر غزوہ حنین میں حوازن کا ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں کالا جھنڈا تھا، وہ گھات لگائے ہوئے تھا، جو ہی اس کا داؤ لگتا تھا وہ نیزہ مار دیتا تھا، اور جب لوگوں تک رسائی نہ ہو پاتی تو اپنا نیزہ بلند کرتا اور اس کے پیچھے والے اس عمل میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت اور اپنی جو جنگی صلاحیت اور طویل تجربہ ہے اس کی بنا پر یہ سمجھ کر لی کہ سب سے زیادہ حوازن کا مؤثر آدمی یہی ہے، لہٰذا علی رضی اللہ عنہ فوراً ایک اور انصاری صحابی کے ساتھ اس کی طرف لپکے، اسے اونٹ سے گرایا اور قتل کیا، اور اس کے بعد ہی دشمن کا موریل ڈاؤن ہوا اور دشمن شکست کھا گیا۔ پھر بت شکنی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کو بھیجا، تو علی رضی اللہ عنہ کو طے قبیلہ جو حاتم الطائی جہاں کا تھا تو وہاں بھیجا تھا فلس نامی بت کو مسمار کرنے، اور وہاں سے ہی پھر عدی بن حاتم جو ہیں وہ آئے تھے، اور بہت سی مال غنیمت بھی ملا تھا، اور ان کی بہن بھی قید ہو کے آئیں اور پھر ان کو چھوڑا گیا، اور پھر عدی بن حاتم مسلمان ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک ہجرت کے 9ویں سال میں پیش آیا تھا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا، اور منافقین کو تو ایک وقت موقع چاہیے ہوتا ہے نا بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بوجھ ہو نعوذ باللہ، تو اس لیے تمہیں وہ ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اس بات کی، تو وہ ساتھ پیچھے سے گئے اور مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نہیں میں ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہی مرتبہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا مرتبہ تھا؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد سن 9 ہجری میں جب موسم حج آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بہت سے صحابہ کرام حج پر تشریف لے گئے، اور پیچھے سے سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں کفار کے ساتھ معاہدوں کا توڑنے کا اور وہ سارے وہ اعلانات ہیں برات کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اپنی اونٹنی اذبا پر علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور علی رضی اللہ عنہ امیر کی حیثیت سے روانہ نہیں ہوئے تھے، آپ رضی اللہ عنہ پیچھے سے گئے تھے اس اعلان کو کرنے کے لیے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، آئندہ کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت مکمل ہونے ہی پر ختم ہوگا، اور اس سال کے بعد مشرکین اور مسلمان اکٹھے حج نہیں کریں گے۔ اور یہ وجہ تھی کہ عرب کلچر تھا کہ جو معاہدہ کرتا ہے، یعنی بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے تھے نا، تو اس کو توڑنے والا، ان کو اعلانیہ توڑنے والا اسی آدمی کا یا اپنے خاندان کا فرد ہو یا وہ انسان خود ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو قائم رکھتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور کچھ صحابہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ کیا علی رضی اللہ عنہ کی مدد کریں ان اعلانات میں۔ پھر نجران کے عیسائی جب آئے ہیں 9 یا 10 ہجری میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور بیک اینڈ فورتھ باتیں ہوتی رہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں: صلیب کی پوجا، خنزیر کھانا، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ بہرحال پھر جب بہت بیک اینڈ فورتھ بڑی حکمت کے ساتھ باتیں ہونے کے باوجود وہ اپنے ہٹ دھرمی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جن کو آیات مباہلہ کہا جاتا ہے، اور ان کا ترجمہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب بھی کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ باہر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے وفد نے آپس میں مشورہ کیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے مباہلہ کر لیا اس وقت تو ان کی ہلاکت ہے، تو یہ وہاں سے نکلے، یہ چلے گئے واپس، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 صفر کے مہینے میں ادا کیا کریں گے، یعنی جزیہ۔ اور بعد میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں مین ان کے جو سردار تھے نا، ان میں سے آ کے تو ہو گئے تھے مسلمان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذمہ داری دی اس کی سرگزشت خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، میں تو بھی نیا ہوں، عدل و انصاف کے معاملات بھی نہیں جانتا۔ تو میری یہ گزارش سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، اے اللہ ان کی زبان کو ثبات اور استقامت عطا فرما اور ان کے دل کو ہدایت سے نواز دے۔ اور پھر نصیحت یہ کی کہ اے علی، جب تمہارے سامنے 2 فریق پیش ہوں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پہلے فریق کی بات سننے کے بعد دوسرے فریق کی بات نہ سن لو، اگر ایسا کرو گے تو فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد مجھے کسی بھی فیصلے میں کوئی پیچیدگی یا اشکال محسوس نہیں ہوا۔ یمن میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں کچھ لوگوں نے ایک گڑھا کھودا تھا شیر کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ اب وہ جو اس کے اندر وہ جال تھا اور اس کے اندر شیر جو ہے وہ آیا اور وہ گر گیا، اس گڑھے کے اندر گر گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں نا وہ کنارے کھڑے ہو کر تو کسی بات پر آپس میں لڑنے لگے، تو اچانک ایک آدمی جو تھا نا وہ گڑھے میں گر گیا اور اس نے پیچھے سے ایک کو پکڑ لیا، اب دوسرے نے تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، اور ایک ایک کر کے چاروں گڑھے کے اندر گر گئے، اور چاروں کو شیر نے پہلے زخمی کیا اور چاروں جو ہیں ان کا وفات ہو گئی۔ اب وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ آیا کہ ورثاء لے کر آئے، پہلے شخص کے ورثاء دوسرے شخص کے ورثاء کے پاس گئے کہ تم ہمیں دیت دو، دوسرے کے تیسرے کے پاس گئے، تیسرے کے چوتھے کے پاس گئے، تو بہرحال آپس میں بہت ان کی لڑائی ہونے لگی۔ تو علی رضی اللہ عنہ وہاں آ پہنچے، تو انہوں نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر تمہیں پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانا۔
وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ قبائل جنہوں نے گڑھا کھودا ان سے چوتھائی دیت، تہائی دیت، نصف دیت اور کامل دیت کی رقم جمع کرو۔ پہلے شخص کے لیے چوتھائی دیت، وہ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 آف دیت دے دی جائے کیونکہ اس نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا ہے۔ دوسرے کے لیے 1/3 دیت ہوگی، اور تیسرے کے لیے ہاف، اور چوتھے کے لیے پوری۔ وہ سب سے بے قصور ہے، وہ جو لاسٹ والا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ کو خاص خوش نہ ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور، اس سے آپ کو عرب کلچر کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ اب پری اسلامک ان لوگوں کے طریقے جو تھے نا، اس میں سے ایک کوئی کیس ایسا اٹھا، اب یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن جو ہوا ہے وہ پری اسلامک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ 3 آدمی ایک بچے کے باپ ہونے کا اعلان کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے۔ اب تو اور چیزیں آ گئی ہیں نا، اب DNA ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام ڈیڈ اینڈز نہیں لاتا، بالکل ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا آپ نے بات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن نکلے گا، جس کا قرآن نکل آیا نام کا وہی باپ ہوگا اور دوسرے کوئی حق نہیں رکھیں گے، اور وہ اس کو اپنا بچہ تسلیم کرے گا۔ تو یہ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور سراہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ یمن سے ہی گئے ہیں مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد آپ کی عمر کے 1 سال کی تعداد ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی جو اونٹ تھے 34، وہ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کی قربانی کریں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آتے ہوئے نیت کیا کی تھی کہ میری وہی نیت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے، اور ہدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے، تو لہٰذا علی رضی اللہ عنہ واز ون آف دوز ویری فیو کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران پر قائم رکھا تھا، باقی سب کو قران سے تمتع پر آنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہی کا حق تھا اور انہی کو حاصل ہوئی۔ اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تب مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اہل بیت کیا وہ ہستیاں تھے، اور وہ انہی کا حق تھا کہ وہ غسل دلائیں، گھر والے غسل دلاتے تھے۔ اب ہم اتنے ایلینیٹ ہو گئے ہیں اس چیز سے کہ ہم غسل دلانا تو دور کی بات، پاس کھڑے ہونا بھی، کوئی کہتا ہے تم لوگوں کے دل کتنے سخت ہیں، تم خود میت نہلا رہی ہو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ڈفرینس ہے نا اس چیز کا کہ دین کا کام کس نے کرنا ہے اور دنیاوی کام کس نے کرنا ہے، یہ سارا ہمارے ہاں ڈفرینٹ مذاہب اور کلچر سے آیا ہے۔ کچھ کرسچینٹی سے آئی ہوئی ہیں چیزیں، کچھ ہندو مت سے آئی ہوئی ہیں چیزیں، اور انہی کو ہم نے اپنا حرز جان بنا لیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا۔ علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، میں آپ کے مبارک بدن کو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ کیا فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم میں کوئی فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے ذرہ بھر کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی طرح وفات کے بعد بھی نہایت طیب اور پاکیزہ نظر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی طیب تھے اور موت کے بعد بھی طیب ہی نظر آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضرات قبر میں اترے اور تدفین کے عمل میں شریک ہوئے، ان میں فضل بن عباس کے علاوہ قسم بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران بھی تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دوسرے صحابہ جو ہیں وہ پانی ڈالتے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دلوا رہے تھے۔ تو یہ کمپلیشن ہے انشاءاللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی دور کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم
ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر بحیثیت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔